تو ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے. جب ہم بولتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ ملک آزادی ہے دین اسلام کے نام پہ حاصل کی ہے, بلکہ اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی لے کر آنا ہے. ہم اپنی لائف میں تو لے کر نہیں آئیں گے اس کے پرنسپلز کے, تو پھر ہم نے کون سی آزادی حاصل کی؟ تو اس لیے یہ بھی ہمیں لے کر آنا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس میں ہم لوگوں میں اندر ٹالرنس ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے کا ہونا چاہیے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ ہمیں اس اوکیزن کی وجہ سے یاد رکھیں گے. آج اس کو جو ہے یاد رہے گا, اس کو یاد رہے گا, یہ ان لوگوں کو کیا یاد رہے گا؟ انہوں نے تو نہیں دیکھی, نیدر ہے بھائی, میں نے تو نہیں وٹنس کیا. 47 میں تو میں پیدا نہیں ہوا تھا, میرے خیال سے کون ہوا ہوگا 47 میں پیدا؟ کوئی ہے ہی کوئی نہیں بولے گا, اس لیے کہ سب لوگ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر رہے ہیں. تو 47 والے تو کوئی بھی پیدائش کے ہیں نہیں, یا جن کو یاد ہو وہ 47 کا اوکیزن, دیٹ مینس کہ 37 40 کی ایج میں پیدا ہوئے ہو, تو ایسا تو کوئی بھی ہم لوگوں میں سے بولے گا نہیں. لیکن نیوردلیس ہم اس اوکیزن کو کیوں کرتے ہیں ہم لوگ سیلیبریٹ؟ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے, اس نیشن کو پازیٹیو لوگ چاہیے. یہ نوجوان ہمیں دیکھتے ہیں, یہ اور میرے میں اچھا خاصا سالوں کا ڈفرنس ہے, لیکن اس میں اور اس میں کم ہے ڈفرنس. تو اس بچے کا یا اس بچے کا جو آئیڈیل ہوگا وہ یہ ہوگی, ان کا آئیڈیل جو ہے اس طرح کے ہوں گے, ان کے آئیڈیل جو ہے اس جیسا ہوگا. یہ تو بہت بڑا ہے, لیکن جو ہے یہ اس طریقے سے اٹس ہارڈلی the generation gap which used to be of 25 years وہ ریڈیوس ہو گیا 15 سال پہ. تو اب ہر 15 سال میں جنریشن گیپ آ رہا ہے, 10-12 سال کے بعد ہی جنریشن گیپ آ رہا ہے. تو ہمیں ایسے آئیڈیلز اپنے تیار کرنے پڑیں گے. وہ آئیڈیلز کیا ہوں گے؟ کوئی سپورٹس کے حیثیت سے آئے گا, اب یہ نیا ابھرتا ہوا سپورٹس کا جو آئیڈیل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی سپورٹس کی طرف سے آئے گا, کوئی ٹیکنالوجی کی سائٹ سے آئے گا, کوئی کسی کو خدمت کر کے کوئی آئے گا, آئیڈیل آئے گا, کوئی جو ہے تو یہ ہمیں سب چیزیں پازیٹیوز کو ہمیں دیکھنا ہے اور ان کو ابھارنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آج ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ادھر رہ کر ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. ہم میں کوئی بڑا چھوٹا جو بھی کچھ ہے اپنی جگہ پر عہدے کے حساب سے یا عمر کے حساب سے, لیکن بیسیکلی وی آر آل ون فیملیز. یہ بھی جو بھی ہے, یہ سب کے سب جو ہے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. ہم ایک فیملی کی طرح یونٹ کی حیثیت سے رہیں گے نا, تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا آئے گا, برداشت بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ ہیں, جن سے امیدیں وابستہ ہیں, جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر, ایز ٹیچرز ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ایز اس کے جو ہے مالی کی حیثیت سے, گارڈ کی حیثیت سے, سب کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ قوم ابھر کر سامنے آئے اور محمد علی جناح قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ اس کے مطابق کرے. اسی چیز کو میں کہتا ہوں live, learn and be inspired. تو انشاءاللہ آج دعا بھی کرتے ہیں, اور دعا کے ساتھ ساتھ جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو امتی بنائے, امت کے مطابق یونٹی رکھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. کون سا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ دعا کرائے گا؟ آج ان سے مجھے دعا کروانی ہے. آفاق نہیں ہے تو بھائی کوئی اسٹوڈنٹ آئے سامنے, آ جاؤ بیٹا, آج تم دعا کراؤ گے. شاباش شاباش. آج پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا ہمارا ملک, تو اس کے سلسلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اس ملک نے ہمیں جو ہے وہ سکون دیا ہے, ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا قائد اعظم نے, تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے توسط سے ہمیں بھی کامیابی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس یونیورسٹی میں ہم سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, تو ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بڑھتے رہنا اور ہمیں آگے اور بہت ساری چیزیں سیکھنا نصیب فرمائے. اور ان ساتھ جتنے بھی ہمارے استاد احترام ہیں, قابل احترام ہے, تو سر ان کا سایہ بھی ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے. تو اللہ رب العزت کرے انشاءاللہ اس ملک کے اس تمام جو رہنے والے ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جو ہے اس وقت جو ہے اس بیماری سے, جس کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ سارے کے سارے ریسٹرکٹڈ ہیں,
اس کووڈ کی بیماری سے بھی اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور دوسری بھی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے. جو مرحومین چلے گئے ہیں جس میں حسن آفتاب مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کی والدہ ہیں, اور جو ہے وامق کی والدہ ہے, اور کل وہ جو ہے زہیب کے جو والد صاحب کا انتقال ہوا, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر شوکت وسیع کی مدر ان لا کی کل ڈیتھ ہوئی. تو اللہ رب العزت ان کو اور دوسرے بھی مرحومین اور بیمار جو ہیں ان کو اللہ شفاعت کاملہ عطا فرمائے, اور مرحومین کی جو اللہ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم فرمائے. یہ کوئی ہم لوگوں میں کوئی جو ہے کسی قسم کی فرقہ وارانیت نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی جو ہے مذہبی طور پہ جو ہے تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہر لحاظ سے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والا بنائے. اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا, اور جو چاہتا ہے اللہ ہم لوگوں کو ایسا بنا لے جس کے ساتھ جو ہے اللہ کی جو ہے چاہت ہو, اور ہم سے جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہم سے وہ کام لے انشاءاللہ, ان بچوں سے وہ کام لے, ان سے یہ کام لے جو یہ ہم لوگ کی جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں فیمیلز ہیں جہاں پر, یا میلز ہیں, یا جو بھی کوئی ہیں, تو سب کے سب سے اللہ رب العزت کام لے, ہم سے ایسا کام لے کہ ہم لوگ اس ملک اور قوم کا جو ہے نام روشن کریں, اور ایک دوسرے کے لیے درد ہو, فکر ہو کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ہم اٹھانے والے بن جائیں. ہم لوگوں میں سے کوئی آگے نہیں, کوئی پیچھے نہیں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ برابری کے ساتھ فنش لائن تک ہم پہنچنے والے بن جائیں. اور ہماری فنش لائن کیا ہے کہ اس ملک کا نام اور اس ملک کو ہم جو ہے سرخرو کریں, اس امت کو جو ہے اوپر لے کر جائیں, اس قوم کو اوپر لے کر جائیں. یہی ہماری فنش لائن ہے. اسی پہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے راضی ہو, اور اسی رضامندی پہ ہم لوگوں کا اختتام ہو. تو اللہ ہم سب سے جو ہے کچھ بڑا کام لے لے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب کو آزادی کا دن مبارک ہو انشاءاللہ.